انٹرنیشنل ہم بات کر رہے ہیں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، پریشرز آ رہے ہیں، اور جیسے آپ نے ذکر بھی کیا ٹیررسٹ اسٹیٹ کے حوالے سے US کانگریس میں جو وہ ایک ریزولوشن جمع کروائی گئی ہے، یہ جو میزائل کا واقعہ ہے اس پر DGISPR نے بڑی تفصیل سے بات کہی، اور ڈیفینیٹلی جو وہ بات کہیں گے وہ سچ کہیں گے، پوری قوم پاکستانی فوج کے ساتھ ہے، اور یقیناً پاکستان کا دفاع بھی ایسے ہاتھوں میں ہے جو ناقابل تسخیر ہیں۔ لیکن جو خبریں آ رہی ہیں، جو انڈیا میں بھی اس طرح کا شور مچ رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ بات کر رہا ہے، ایک سوال جو ہے کہ 3 منٹ اور 24 سیکنڈ وہ جو میزائل ہے وہ پاکستان کی ٹیریٹری میں 124 کلومیٹر وہ چلا ہے، اس نے ٹریول کیا ہے۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی نیوکلیئر وار ہیڈ ہے، یہ تو بعد میں پتا چلا، اس وقت ہی پتا تھا کہ اور کوئی وار ہیڈ ہے۔ تو یہ ہمارا جو ڈیفنس سسٹم ہے، ایک سوال ہے کہ کیا اتنا اس کو اجازت دینی چاہیے تھی؟ وہ میاں چنو کے علاقے میں گرا جو رفیقی ایئر بیس سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، چند کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے، جو ہمارا ایک بہت بڑا بیس ہے وہاں پر شورکوٹ میں۔ دیکھیے، یہ جو آپ کے ریسپانس کا یعنی ایئر ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے، ریڈارز وغیرہ سب کچھ اس سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ ہونے والی ہے یا دشمن کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے، تو پھر آپ اپنی ایئر اسپیس کو نو فلائی زون قرار دے دیتے ہیں، دنیا کو وارن کر دیتے ہیں کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، ہمارے میزائل اڑ سکتے ہیں، اگر کوئی کمرشل فلائٹ آتی ہے یا کوئی اور جہاز گزرتا ہے وہ پھر اپنا سلسلہ پہلے کر لے، تو عموماً وہ رستے ان کے بدل جاتے ہیں، چنانچہ آپ کے آسمان بالکل اس وقت آٹومیٹک بھی ہوتا ہے یہ سسٹم۔ ریڈار نے جیسے پک کیا، ریڈار خود بخود اس کی انسٹرکشن ریلیز کر دیتا ہے سارے ڈیٹا کے ساتھ کہ فلاں جگہ یہ میزائل ہے، یہ سپیڈ ہے، ادھر آ رہا ہے، اور آپ کے میزائل سسٹم سے، ایئر ڈیفنس سسٹم سے میزائل کاؤنٹر میں کرنے کے لیے اس کو نکل جاتے ہیں۔ اب جب آپ نے یہ سسٹم آٹومیٹک پہ نہیں رکھا، ریڈار نے پک کیا، لیکن ریڈار انتظار کرے گا کہ آپ اس کو مینولی آرڈر دیں کہ آپ فائر کریں، لیکن آپ نے اپنے نہ تو آپ نے اپنی جو فضا ہے، آپ کی اسپیس، ایئر اسپیس، اس کو آپ نے بارن کیا ہوا دوسرے ایئر لائنز کو یا دنیا کو، تو اس میں آپ کے اپنے جہاز یا کوئی ایئر لائنر اڑ رہے ہوں گے۔ پھر یہ بھی ہے کہ آپ کو چونکہ جنگ کا ماحول نہیں، تو آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیسے یہ میزائل ہی ہے یا کچھ اور ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی جہاں مناسب نہیں تھا کہ آپ جیٹری ہو کے تو ایک ایکشن ایسا دے دیں جس سے جنگ کا ماحول بھی پیدا ہو، کوئی اگر جہاز گر جاتا ہے ایئر لائنر وغیرہ تو وہ بھی مسئلہ بن جائے، اور پھر اگر کوئی ایسی چیز نہیں اور آپ کے میزائل جو ہیں وہ جا کے انڈیا میں گرتے ہیں تو آپ کے میزائل سے تو وار ہیڈ ہوگا، کیونکہ آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے اس چیز کو جو اسپیس میں آبجیکٹ آ رہی ہے، تو اس کے نتائج کچھ اور ہو سکتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی بردباری سے کام کیا گیا کہ اس میں خوفزدہ ہونے کی بجائے اس وقت لیا گیا، ساری تفصیل ڈیٹا وغیرہ چیک کیا گیا، لیکن اس پہ اوپر کاؤنٹر میئرز نہیں لیے گئے، ورنہ یہ فوری طور پہ ہو جاتا۔ اور اگر کل کو تھوڑی بہت سچویشن یا ہماری انٹیلیجنس رپورٹ ہوتی ہیں کہ بھارت یہ کر سکتا ہے، تو آپ کے سسٹم آٹومیٹک پہ ہوں گے، وہ تو ریڈار پک کرے گا اور خود بخود انسٹرکشن پاس کر دے گا، اور وہ 3 منٹ کے اندر جو آپ نے دیکھا 3-3.25 منٹ کا یہاں رہا، وہ اس سے کہیں پہلے آپ کے میزائل نکل جائیں گے، جو ایئر ڈیفنس کے میزائل ہیں وہ اس کو فائر کرنے کے لیے، کیونکہ یہ جیسے ہی ریڈار پک کرے گا انسٹرکشن جانی شروع ہو جائیں گی۔ اچھا جنرل صاحب آپ نے تفصیل سے یہ بیان کیا کہ کیونکہ شاید مینول تھا، لیکن بھارت ایک ہاسٹائل نیبر ہے، تو اگر ہم اس کو وہ ایک ہمارے پاس اگر ایک کیپیسٹی ہے اور اگر ہم اس کو آن نہیں کرتے اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جنگ کا کوئی ماحول نہیں ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ اس میزائل پر کوئی وار ہیڈ ہوتا، یعنی کوئی کچھ بھی کسی طرح کا بھی، اور یہ گرتا ٹارگٹ پہ کسی پہ، تو یہ تو بڑا نقصان کر سکتا تھا۔ تو پھر اگر ہمارے پاس ساری کیپیسٹی ہے بھی تو اس کو مینول پہ رکھنا یہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ نہیں، اس میں بات یہ کہ پیس ٹائم میں تو یہی سسٹم ہوگا، پوری دنیا میں یہی ہے۔ دیکھیں نا، اس معاملے کی سنگینی اسی وجہ سے بھارت کے ساتھ تو ہمارے مذاکرات بالکل سسپینڈڈ ہیں، کشمیر پر بڑی گرمی ہے اور بہت زیادہ اس وقت، یعنی بڑی، ہم اس سے زیادہ ہاسٹائل ہمارا کوئی نیبر نہیں ہے، تو اس کو ہم پیس ٹائم کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ بھارت پہ ہم ریلائے کر سکتے ہیں، ان پہ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ہم پہ حملہ نہیں کرے گا؟ 65 میں بھی جب انہوں نے حملہ کیا تو اچانک ہی کیا۔
नहीं, उस वक्त भी ये इंटेलिजेंस बोर्ड थी, एक्सपेक्टेड है। ये चीज होता यही है कि आपकी इंटेलिजेंस वगैरह आपको वार्न करती रहती है दूसरी साइड की प्रेपरेशन देख के, और ये पता, ये कोई ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल अंधेरे में बैठे हैं। उस वक्त भी हमें कुछ अंदाजा था और हमारी तैयारी थी जब पुलवामा का किस्सा हुआ। और इसमें अगर आप इसको इस तरह यूज करें, इस सारे सिस्टम को ऑटोमेटिक पे रख के, तो बाज़ औक़ात तो इंडिया ने उस पुलवामा के केस में अपना हेलीकॉप्टर गिराया था, वो उनके अपने ही सिस्टम से गिरा था। अच्छा। और ये अनकंट्रोल्ड सिस्टम जब भी यूज करेंगे तो उसमें ये हैजर्ड्स आ सकती हैं कि आप अपने ही जहाज को गिरा बैठे। तो इस वजह से आम पीस टाइम में ये चीजें बड़ी एहतियात से की जाती हैं। और उसके साथ ये है कि अनप्रोवोक्ड यानी पाकिस्तान की तरफ से तो कुछ भी नहीं हुआ था, ये मिसाइल आ गया इंडिया की तरफ से। और ये वही संगीनी है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान वहां पे लगा है, क्योंकि हमें अब गारंटीज चाहिए कि आगे ये नहीं होगा। दूसरा, हमें ये गारंटी, या हमने तभी हम ज्वाइंट इंक्वायरी मांग रहे हैं कि वाकई ये किसी टेक्निकल गलती की वजह से था या किसी रोग एलिमेंट ने वहां से